یہ تو ہدایت کی 4 علامتیں آخری آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر یہ ہے تو ہدایت ہے، ورنہ میرے دوستوں بغیر ہدایت کے مر گیا اس کی کوئی ناکی کام نہیں آئے گی. جو مر جیسے انہوں نے ابو جہل ابو لہب نے اپنے حلال پیسوں سے کعبے کی تعمیر کی، کعبے کی تعمیر، دونوں جہنم. کیونکہ میرے دوستوں ہدایت نہیں ملتی. ہدایت مل جائے میرے دوستوں، کچھ بھی نہ ملا، اللہ ایک غریب ترین آدمی کو جس کی زندگی موسٹ ڈیفیکلٹی سے گزری، ایڈورسٹی سے گزری. میں نے غیر مسلم کا بیان سنا، یعنی مسلمان غیر مسلم کا بیان، پتہ کیا کہہ رہا تھا بیان روتے ہوئے کہ میں اللہ سے ایک دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے بچوں کو بھوکا مار دے، جیسے مرضی مار دے، اے اللہ میرے بچوں سے اسلام نہ چھین، میرے بچوں سے اسلام نہ چھین. اور میں ایک ڈبکی دیں گے اس آدمی کو جس نے دنیا تکلیفوں سے گزاری ہو، حضرت بلال کی طرح، ابو ذر غفاری کی طرح ایسی گزاری ہوگی. ایک ڈبکی ماریں گے اللہ جنت کی ساری تکلیفیں، ایک ڈبکی سے سب بھول جائے یا اللہ میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں. اور جو نعوذ باللہ عیاشی کا شوقین فرعون نمرود قارون، ایک ڈبکی اللہ جہنم کی ماریں گے ساری عیاشی بھول جائے گا. میرے دوستو ہدایت میں یہ نماز میں کیا اہدنا الصراط، ہدایت تو مانگ رہے ہیں، یہ واجب ہر نماز میں، ہمارے یہاں عربوں میں فرض ہے اور نماز میں پڑھنی ہے. اہدنا، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اہدنا اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہم نسأل الہدی والتقی. ہدایت مانگیں، ہدایت ملتی ہے میرے دوستو، ہدایت ملتی ہے پہلی چیز مانگنے سے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے جن کو اللہ نے ہدایت دی. یہ 100% سچ بات ہے. ہدایت مانگنے سے، اللہ سے مانگنا، اور ان لوگوں سے. یوسف کو ہدایت مانگنے سے ملی ہے، اللہ بے طلبے کو نہیں دیتا، کبھی کبھار دے دیتا. حضرت عمر کو دے دیا. جب وہ طالب اتنی دعا کرتے ہیں، اتنی قربانی دیتے ہیں جس سے اللہ کا ترس آ جائے، اللہ تعالیٰ ہدایت نہ مانگنے کو اس کو بھی ہدایت دیتے ہیں، جیسے حضرت عمر کو دی. لیکن ہدایت میں دوستو اللہ کی ایک سنت ہے، قدرت ہے. ماں باپ کے بغیر بچہ پیدا کر دیں، سنت ہے ماں باپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو ہدایت کی 4 علامتیں قرآن نے بتائیں. تو ابو جہل ابو لہب نے کعبہ بنایا، اللہ نے قرآن میں کہا یہ مشرک کعبہ بنا کے اس کی خدمت کر کے کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ پہ ایمان لائے، اس کے رسول پہ ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں اپنے جان مال کے ساتھ نکلتے ہیں. یہ 3 چیزیں بتائیں، یہ کعبہ بنانے والے ان کو کبھی برابر نہیں ہو سکتے. میرے دوستوں تو 4 علامتیں قرآن نے بتائی ہیں. یہ ہدایت کی سب سے پہلے یہ مساجد کو آباد کرنا. آج اللہ کی قسم پوری دنیا پھر رہا ہوں، 1% مسلمان کے پاس مسجد آباد کرنے کا ٹائم، اس کو یہ بھی نہیں پتا مسجد آباد کیسے. اللہ کہتے ہیں میں تمہارے چہروں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھ. ہماری ساری محنت مسجد کی دیوار پہ اندر بالکل خالی، ساری محنت. ہم کیلے کو چھلکے کو کھا رہے ہیں اور کیلا پھینک رہے ہیں، چھلکا کھا رہے ہیں. اتنے پاگل لوگ ہیں. کیلا ہے اصل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کوئی فکر نہیں تھی 9 سال تک کہ مسجد نہیں. 9 سال تک مسجد کو اندر سے آباد کیا. مسجد میں لالٹین نہیں تھی. میں یہ لیسٹر شہر آپ میں سے کوئی گیا یا نہیں پتہ نہیں، آپ گئے ہیں لیسٹر شہر، وہاں ایک کلب تھا شراب خانہ، تبلیغ والوں نے وہاں ساتھ میں دکان لی. اعمال مسجد تو حضور کے اعمال مسجد کے، یہ تبلیغی جماعت کے نہیں ہے. میں نے تو عربوں سے سنا، میں تو زمین نکل گئی. میں تو جو بتاتے نا عربوں کے پاس جا کہ جو یہ چار کام ہیں، یہ قرآن اترنے کی ترتیب ہے. یہ 6 نمبر اپنے نہیں ہے. معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ معاذ، ان کو پہلے کلمے کی دعوت دینا. وہ کلمے پہ آئے، نماز کی دعوت دینا. نماز پہ آئے، زکات کی، ہمارا 3 نمبر. زکات پہ آئے، 4 نمبر. ان کو کہنا اخلاق سے آپس میں مرے نہیں. اور ہر نبی دائی ہوتا ہے، ہر نبی مخلص ہوتا ہے. یہ 6 نمبر ہیں. یہ ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کو 6 نمبر اللہ نے. تبلیغ میں کوئی کام قرآن حدیث حیات تو صحابہ سے باز نہیں. مروں کی تباہ کرو، زندہ کے پیچھے نہ چلنا. سارا کام صحابہ بتا. ہاں اس کی شکل تھوڑی بدلی ہوئی، شکل تھوڑی بدلی ہے. کیوں کہ پہلے زمینداری ہوتی تھی اس سے پیدل، وہ نا آپ کے زمانے میں، پھر ٹریکٹر وہ آ گیا بیل، اب ٹریکٹر سے ہو رہا ہے. کام ایک ہی ہے، کام ایک ہی ہے. پہلے قرآن پڑھے کتاب میں، موبائل میں پڑھیں، کام ایک ہی ہے میرے دوستوں. تو ہدایت کی محنت کا طریقہ سارا قرآن نے بتایا. ہدایت سب سے پہلی علامت تو 4 کام کرتے ہیں. امید ہے یہی لوگ آسا الائی کا، یہی لوگ ہدایت یافت. کون؟ پہلا کام یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں. اور یاد رکھنا میرے دوستوں کہ اللہ مجھے برکت چاہیے. میرے پاس کثرت بہت کثرت تھی میرے پاس، اللہ کی قسم برکت کا باب ہی نہیں. کثرت تھی وہاں حنین میں 12,000 کی. چند نئے فوجی جو صحابہ تھے، چند ان کے دل میں آیا آج 12,000 کافر 4,000 ان کی پٹائی کریں گے. اللہ نے کثرت پہ نظر دیکھی، وہیں حضور کے ہوتے ہوئے شکست دکھانے چاہیے. پھر توبہ کی، ان کو توبہ کرائی، 4 پھر مار. ورنہ تو 313 نے بغیر ہتھیار کا مارا. میرے دوستوں برکت کہاں ہے؟ اللہ قرآن میں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ ھدی للعالمین. اللہ نے پہلا گھر تمہارے لیے کعبہ بنایا، مسجد، تاکہ یہاں سے تمہیں ہدایت مل جائے اور برکت. اللہ کی قسم برکت اور ہدایت کا تعلق مسجد کی محنت سے. میڈیکل یونیورسٹی کی محنت، کچھ بھی نہیں ملے گا 12 سال. ڈانٹے ملیں گے، ٹیچر ڈانٹے گا، ذلیل کرے گا، ذلت ہے 12 سال. لیکن لگے میں ڈاکٹر بن جاؤں، ڈاکٹر. اب جناب 12 سال ہو گئے، اب انشاءاللہ نہ. میرے دوستوں ایسے نہیں ہے کہ مسجد کی محنت سے ایک دم نہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں ایک محنت سے گزارتے. مسجد کی محنت، جم کی محنت سے، کرکٹ کی محنت. تو مسجد کی محنت میں سب سے پہلی محنت ہے مساجد کو 4 اعمال سے آباد کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حضرت عمر ایمان کے حلقے میں بیٹھتے تھے. مجھے ایمان کی ضرورت نہیں، میں ایمان والوں. اللہ کہہ رہے ہیں یا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں ایمان لاؤ. اللہ ایمان والوں سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کما آمن الناس. صحابہ لے کے آئے میرے دوستوں ایمان کا حلقہ. اللہ کے نبی کو کہا آپ بھی بیٹھیے. نمبر 2 تعلیم کا حلقہ، دین سیکھنا سکھانا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، تعلیم کا حلقہ لگا.
اور ذکر کا. آپ تعلیم میں بیٹھے, کہا دونوں حلقے خیر پہ ہیں, مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. ایمان کے حلقے میں حضرت عمر بیٹھتے تھے, علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل ادھر لے کے بیٹھیں گے جائیں گے, وہ بھی ایمان کے حلقے بیٹھتے. ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے جو بات سنتا نہیں ہے, بات سنتا نہ وہ ہدایت یافتہ ہے نہ وہ عقل مند آدمی. فبشر عباد الذین یستمعون القول یتبعون احسنہ, بشارت دے دو میرے بندوں کو جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور ان باتوں میں جو آسان بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک هم الہدیٰ, یہ پکے ہدایت یافتہ عقل مند لوگ ہیں. میرے دوستو, سننا تو ایمان کا حلقہ تعلیم کا, اور وہاں عبادت کری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کو کہہ رہے ہیں 3 دفعہ تم نے نماز نہیں پڑھی دوبارہ, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اپنے اپنے لگے. میرے دوستو برا نہ ماننا بھائی, ان سے پہلے تحقیق کر لینا. جتنا انفرادی عبادت ہے قرآن نے اس کو رات میں بیان کی. مجھے تو علماء نے بتایا کہ اگر دن میں نبی کا کام کرنا ہے تو نبی نے فجر صبح پڑھی ہے, تو شام میں پڑھے گا جہنم میں جائے گا. نبی نے یہ جو عبادت ہے انفرادی ساری رات کو کی ہے, قم اللیل الا قلیلا وبالاسحار هم یستغفرون. صحابہ کا کہہ رہے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون, یہ رات کو لمبے قیام کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. یہ بندے کون ہیں اللہ کے؟ یبیتون ربهم سجدا وقیاما, یہ رات کو لمبے سجدے قیام کرتے ہیں. ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا, یہ رات کو لمبی طویل سجدے قیام اور تسبیح کرتے ہیں. سارا انفرادی عبادت رات کی ہے. دن میں کیا ہے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا, یہ نبی کی سنت ہے. دن میں مجمع میں پھرو, ان کی نمازیں ٹھیک کراؤ, ان کا ایمان ٹھیک کراؤ. اے نبی جی 4 کام کرو ان کے ساتھ, ان کو ایمان سکھاؤ. یتلو علیہم آیات, پڑھو قرآن. قرآن سارا دعوت ہے, دعوت سے ایمان بڑھتا ہے. ان کو قرآن سناؤ, ان کو تعلیم سکھاؤ, ان کا تذکیہ حکمت, یہ نبی کا کام ہے. میرے دوستو, نبی والی نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی. سجدہ پہلے کر لیا, رکوع بعد میں منہ پہ مارا جائے گا. نبی کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ یا ایھا المدثر, کیا ہے؟ قم فانذر وربک فکبر. اٹھو نبی جی دن میں, اور ان کو جو ہے دعوت دو, اللہ سے ڈراؤ. اور کیا کرو؟ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں دن میں یہ کام کرو, اور جب رات میں تھک جاؤ اس سے, رات میں تبتل لے تبدیلا, اللہ کی عبادت کرو. تو میرے دوستو 4 کام ہدایت کے ہیں. پہلی چیز مساجد کو آباد کرنا 24 گھنٹے. جو مسجد کو آباد کرتا ہے مسجد دعا دیتی ہے, اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے. اور حدیث میں صحیح, مسجد کو آباد کرنے والوں سے دنیاوی عذاب بھی اللہ ہٹا لیتا ہے, مسجد والوں کو نہیں آئے. حدیث میں, اور یہ حدیث میں نے آنکھوں سے زلزلوں میں دیکھی. اللہ نے مجھے دونوں زلزلوں میں بچایا. زلزلوں میں اس مسجد میں ٹھہرا تھا, 5 مسجد بالاکوٹ میں شہید ہوں. ایک تبلیغی مرکز بچا تھا. وجہ کیا تھی؟ یہ 24 گھنٹے آباد تھا, اور کوئی بزرگی نہیں تھی. 24 گھنٹے آباد. ہم اس مسجد میں ایک اینٹ اللہ نہیں گرا. مظفر آباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس گر گیا, ہوٹل گر گئے, ایک اینٹ مرکز کی اللہ نے نہیں گرنے دی. ہم یہاں گرم چشمے میں گئے, جنید جمشید کے انتقال پہ 9000 فٹ پہ 18 انچ برف, -10, کوئی ہیٹر نہیں, کوئی بجلی نہیں, گیس نہیں. کیا ہوا؟ اندر گئے مسجد گرم. تو میں نے کہا امام صاحب یہ کہا چلو اندر چلو, پہلے تحیۃ المسجد پڑھو اور مشورہ پھر بتاتا. تو میں نے کہا بتائیں. کہا سعید بھائی جب سے اس بستی کے نیچے پانی ہے, آسٹریلیا کی چند گراؤنڈ ہیں برسبن, پانی پہ زمین پانی, وہاں باؤنس زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بستی گرم چشمہ پانی پہ. کہا سعید بھائی جب سے ہم نے مسجد کو 24 گھنٹے مدرسہ اور مرکز بنایا, اللہ سردی میں پانی کو گرم کرتے تھے, گرمی میں ٹھنڈا کرتے تھے. یہ آنکھوں دیکھے میں مسجد میں بیٹھا, میرے ساتھ چلو ٹکٹ میں آپ کے لیے دکھاتا ہوں. ہاں علاقہ ڈینجرس ہے, واپس کم لوگ آتے ہیں, ہم لوگ آگے تھے, علاقہ بہت خطرناک. تو میرے دوستو ہدایت کی علامت کیا ہے؟ آج نیت کر لو, نیت آج بدل لو, اللہ اب سے مساجد کو آباد کریں گے. کون کون نیت کرتے؟ ہم آپ کو نکال نہیں رہے 40 دن 4 مہینے, ہم نہیں. ہم تو ہاں مجھے ابھی لوگ کہہ رہے تھے سعید بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا IT سیکھ رہا ہوں. ان کا کہاں سیکھ رہے ہیں؟ میں کہا تبلیغی جماعت کے ساتھ. تبلیغی جماعت IT سکھا رہی ہے. میں کہا کیا؟ میں کہا انٹرنیشنل تبلیغ IT. تو تبلیغی جماعت سے انٹرنیشنل تبلیغ کیسے کرتا ہے؟ تو بھائی آپ سب سے پہلے نیت کرو, اور کیونکہ اپنے دین پہ جنت نہیں, خدا نہ خواستہ. دیکھو آج لوگ کہتے ہیں نا یار ہم لوگ تو نہیں کہیں, قرآن بتا رہا ہے کہ یہ لوگوں 3 قسم کے ایمان حدیث نے بتائے. ہاتھ سے روکو, زبان سے, یا اس کو یغیرو, اس کو بدلنے کے لیے دل میں فکر کرو. جس کو فکر نہیں ہے اس کا ایمان بھی نہیں. حضرت سلمان علیہ السلام حدود تلاش کرنے کا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہمارا بچہ کہاں ہے, کہاں غائب فجر میں نماز میں آج نہیں. اور حدود کو فکر ہے شرک کی, بلکہ شرک, ہمیں آس پاس شرک کو فکر ہے. مجھے کچھ لوگوں نے کہا ان کنٹریز میں جھوٹ نہیں ہے. میں کہا جھوٹ مت بولو یار, کتنا جھوٹ ہے. عیسیٰ السلام اللہ کے بیٹے, نعوذ باللہ, جھوٹ نہیں ہے. ہاں ہمارا والا نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں. جھوٹ تو پوری دنیا میں ہے میرے دوست, اتنا جھوٹ. عزیر السلام اللہ کے بیٹے. تو ہدایت کی علامت ہے یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو کثرت سے مسجد کا عادت اس کی ایمان مطلب ہے. حضور کی حدیث ہے صحیح, مسجد ہر متقی کا گھر ہے. متقی بنو, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. تو میں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے گمان نہیں. متقی ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا, تم ایمان تقوی بنا لو, لفتحنا علیہم برکات السماوات, زمین آسمان کی ساری برکات. مسجد نمبر 2, نماز قائم کرو, تم نہیں قائم, نمازی بناؤ. اے نبی جی روزی مت گھبراؤ نہیں. واحمر اہلک بالصلاۃ واستبر الیہا, گھر والوں کو نماز اہل کو پڑھواؤ اور اس پہ ڈٹے رہو, صبر سے ان کو بتاتے رہو. ہم آپ سے روزی نہیں جاتے, ہم خود دیں گے. تیسری چیز زکوٰۃ قائم کرو. زکوٰۃ سے اور صدقے سے اللہ کی قسم مال بڑھتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یورب صدقات مال بڑھتا ہے. دیکھو زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے. معاذ بن جبل ایک آدمی سے ایک جانور لے کے آئے,
3 سال بعد 55 جانور لے کے آئے. زکوٰۃ دو، خوشی سے دو. اور اوپر زکوٰۃ صدقے کی بات ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے پہلے صدقہ بیان کیا، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. 6 خرچے اللہ نے کہا ان پہ خرچ کرو، اور قسم کھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال بڑھتا ہے. میں حرم میں تھا، فون آیا میرے دوست کا، سعید بھائی میرا سالہ وینٹیلیٹر پہ ہے، کوئی بتائیں آیت کوئی چیز. میں نے کہا کیا ہوا؟ یہ ہوا ہے. وہ سرجری کریں گے لیکن کہہ رہے پہلے وینٹیلیٹر سے ہٹے، 7 دن چیک کریں گے. میں کہا کتنا خرچہ ہے؟ کہا سعید بھائی 15 لاکھ کا. میں کہا ہمت کر کے 15 لاکھ صدقہ کر دے. قسم کھا رہا ہوں کا فون ہے گھنٹے بعد شاید کہ سعید بھائی 15 لاکھ جا کے غریبوں میں بانٹا ہے. اللہ نے میرے سالے کو بغیر دوائی کے گھر پہنچا دیا. اللہ کے نبی کہہ رہے صدقوں سے علاج کرو. ہاں ہمارا کیا ہوتا ہے، بیماری آئی $10,000 کی، یار ذرا $10 دے دینا اس کو فقیر. اس صدقے سے کبھی بیماری نہیں جائے گی. $10,000 کی بیماری آئی ہے، 5,000 نکالو اور نکلے گا یوں، کیونکہ میں تو ایسے نکالوں. یہ دے کے دیکھو صدقہ. وہ کہے گا ظالم آج کے بعد اس کے پاس نہیں آنا. ایک تو اس نے 5,000 دیا ہے تو اللہ سے راضی. اللہ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جب یہ مرے گا یہ کہے گا اصدق وکن من الصالحین، مجھے صدقہ کرنے دے تاکہ میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی جماعت کرا دوں. تو جب 5,000 دے گا بیماری بھی جائے گی اور 10 گنا واپس اللہ لوٹائیں گے دنیا میں. کہتا ہوں تو میرے دوستو زکوٰۃ قائم کرو اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. دیکھو ایک بہت ڈر میں دکھ دیتے ہیں، ہمیں یہاں سے نکال دیں گے. اللہ نے دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے مسلم شریف کی روایت ہے قلم بنایا، قلم وہ کہا لکھ دے جو قیامت تک ہوگا. گھبراؤ نہیں، آپ کا مستقر کہاں ہوگا، مت گھبراؤ. اللہ کی قسم ہے اس سے ہو کیا، بالکل مت ڈرو. آپ کو اللہ اگر نے یہاں سے نکالنا ہے آپ نکلے جاؤ. حضور کو نکالا اللہ نے مکہ سے، مستقر کی گھبراؤ نہیں. کہاں مرے گا طے. وہ سلمان اسلام کے دربار میں کھڑا ہے، وہ کہا یہ آدمی دیکھ رہا ہے فرشتہ لگ رہا ہے اسرائیل. اے سلمان مجھے یہاں سے نکال دیا. لگا انڈیا بھیج دے. اور جاؤ انڈیا. اسرائیل اسلام نے کہا سلمان اسلام اللہ نے کہا تھا اس کی روح قبض کرنی ہے. میں کہا یہاں ہے اس کی کیسے قبض کروں، وہ گاؤں کرنی تھی. اللہ کی قدرت فوراً جا کے وہاں روح قبض کر لی. تو میرے دوستو ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی جو کتاب میں طے ہے، نہ آگے نہ پیچھے. بالکل گھبرانا. ولم یخشى الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. اور کتابیں کہتی ہیں جو مسجد کو آباد کرے گا اور نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ قائم کرے گا، اللہ خود اس کے اندر سے تمام خوف نکال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کون کون نیت کرتا ہے بھائی آج سے چاروں ہدایت کے کام کرے گا؟ بتائیں بھائی. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ روز کریں گے یا کبھی کبھار؟ اور خود کریں گے، اوروں کو بھی لائیں گے. اور ہمارے پشتو والے نا ہمارے یہاں امیر تھے، انتقال کر گئے، وہ افریقہ کے افرو امریکن. تو وہ جب جماعت آئی نا تو انہوں نے اس نے کہا نسوار لائے ہو. کہا یہ نسوار، افرو امریکن نسوار کہا تھا. بھائی نسوار لگا دی تو تبلیغ نہیں لگا سکتے. لیکن پشتو والے نے ماشاءاللہ کام بھی بہت کیا. اور یہ ہمارے گجراتی بھائی نا میمن، انہوں نے مال لگایا، انہوں نے جان لگائی. جان مال سے اللہ تعالیٰ نے دین کو کہاں پہنچا دیا. تو میرے دوستوں دیکھو یہ مسجد پوری دنیا کے علاقے کی ہدایت بن سکتی، یہ پاور ہاؤس ہے، یہاں سے ایمان جا سکتے. لیکن ابھی کیا ہے، بس خراب ہے. یہ 100 آدمی بس میں بیٹھے ہیں، ایک تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، قرآن باہر 3 بیچارے پرانے ہمارے بوڑھے دھکا دے رہے ہیں کہ بس اسٹارٹ ہو جائے. اچھا 4 مریض ہیں کہ فون پہ باتیں کرنے ہاتھ رکھ کے. ہاں بھائی میں چل چلے گی انشاءاللہ. دیکھو یار کوئی غم فکر نہیں. وہ 3 بیچارے دھکا دے رہے ہیں اللہ نکال دے یا اللہ نکال دے. بھائی سب مل کے بس چلائیں گے، اللہ چلا دے گا. تو نیت کریں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ایک نیت اور بدل لیں. جب آدمی 2 بلین مسلمان 2 نفل پڑھیں ابھی حرم میں جا کے لیلۃ القدر میں، 2 بلین مسلمان 2 نفل پڑھیں لیلۃ القدر میں، ان کا اجر جمع کر دو 2 فرض نماز کے برابر. 2 فرض کا نیت تو بلکہ میں فرض پڑھتا ہوں. ابھی یہ گناہ تھا، ابھی نیت کی مجھے قبول ہے، یہ نیکی بن گئی، اتنی بڑی نیکی، نکاح ہو گیا. آپ یہاں آئے تھے کمانے کی نیت سے. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ پاکستان کا کمزور ہے؟ رازق اللہ یا پاکستان والے؟ آپ بتائیں بھائی. حکومت دیتی ہے روزی ہے، یہ جو ڈالر حکومت نے بڑھایا اللہ نے. بتا دیں بھائی مجھے بھی غلط فہمی ہوئی ہے. میں تو اللہ بڑھا روزانہ کہہ رہے ہیں حکومت نے ڈالر بڑھا دیا. وہ فرشتے نیچے دیکھے ہنستے ہیں، اوپر اللہ نے آرڈر دیا. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ لہ الخلق والامر، تمام تخلیق میری ہے، میرا حکم چلتا ہے. آپ نیت بدلے اللہ اکبر، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. جو سچی توبہ کرے ایسا ہے جیسے گناہ کیا. اللہ توبہ کے بعد پچھلے گناہ استقامت و نیکی مت. آج آپ نیت بدلیں، اے اللہ اس ملک میں اب یوں رہوں، اس لیے رہوں گا کہ جتنی میری طاقت ہے تو نے صلاحیت دی ہے، میں اب اس کو استعمال کروں گا ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے اور دین کو قائم کرنے کے لیے. کچھ سنا گیا، اللہ پاک اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل رجوع الی اللہ کو سبسکرائب کریں.